وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 7 سے 9 حصہ اول 22-18 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم جنت جانے کے بالکل اہل نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. خدا کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں، اور بیہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا انہم اصحاب النار. اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں. سامنے کرام، سورہ مومن آیت نمبر 7. لفظی ترجمہ: الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ربنا وسعت كل شيء علما ورحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم.
اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور علم سے ہر شے کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے، بس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب اور انہیں ہمیشہ رہنے کے لیے جنت عدن میں داخل فرما۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے آبا و اجداد میں سے اور ان کی جو جوڑے ہیں ان کی اور ان کی اولاد اور ذریت سے جو صلاحیت رکھتے ہوں انہیں بھی ان کے ساتھ داخل فرما۔ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، اور ان کو برائیوں کی سزا سے بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ 3 آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے سامعین اکرام، اور اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جو یہ آیات ہیں 3، اس میں یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، اے اللہ کے لیے زندگی وقف کرنے والوں، اے اللہ کے ساتھ بیعت کرنے والوں، اے اللہ پر ایمان رکھنے والوں، تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اب ظاہر ہے دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے جو مقرب فرشتے ہیں، یحملون العرش ومن حولہ، جو میرے مقرب فرشتے ہیں جنہوں نے میرے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، تو وہ تمہارے لیے استغفار بھی تمہارے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، اور اللہ سے وہ دعا گو ہیں کہ اے ہمارے رب تو بخش دے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، تو بخش دے ان لوگوں کو جو تیری طرف تابو پلٹ آئے تیری طرف اور تیرے راستے پر چلے، اور ان کو عذاب جہیم سے بچا بھی لے، اور ان کو جنات عدن میں داخل کرے، جنات عدن میں داخل کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کی آل اولاد، چھوٹے بڑے خاندان کے جو بھی صلاحیت رکھتے ہوں ان کو ان کے ساتھ رکھ، اور ان کو اس دن کے عذاب سے بچا لے۔ اور اس دن جو بچا لیا گیا یعنی اللہ کے عذاب سے، تو اس پہ رحم ہو گیا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں ہم تو دنیا کے ٹٹو ہیں، ہماری سوچوں میں، ہماری فکروں میں، اور ہمارے کام صرف دنیا کے لیے ہے۔ ہماری سوچوں میں بھی دنیا ہے، ہماری فکر میں بھی دنیا ہے، دل میں بھی دنیا ہے، ہاتھ میں بھی دنیا ہے، سارا عمل ہمارا دنیا کے لیے ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اب اس میں دیکھیں یعنی جو فرشتے ہیں، ایک تو میں اس کو ترتیب وار اللہ کی عطا سے کرنا چاہتا ہوں ان 3 آیات کو۔ اس میں جو سب سے پہلے ہم نے آیت پڑھی ہے آیت نمبر 7، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، یعنی اس سے مراد دیکھیں اس کی اصل کیفیت تو ہم نہیں جان سکتے کہ حاملین عرش، اللہ کے عرش کے تھامنے والے، اس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے، نہ یہ ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی ضد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ بہرحال تخت سے مراد تخت اقتدار ہے یہاں،
عرش، الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، عرش کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ عرش، لیکن دوبارہ میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ اس کی جو کیفیت ہے اس کو وہ ہمارے سمجھ سے بالا تر جائے، اور ہر وہ چیز، یہ بات نوٹ کر لیں، ہر وہ چیز جو جس کا تعلق باطن سے ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، جو بھی ہو، یہاں تک کہ ہمارا اپنا جو وجود ہے، ہماری روح جو ہے اصل، وہ ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے ہماری عقل اتنی نہیں ہے کہ اس کی گہرائیوں کو یا اس کی حقیقت کو ناپ سکے۔ تو بہرحال لیکن اتنا ہے کہ ہم یعنی مطلب لے سکتے ہیں۔ اللہ اس آیت کا مطلب ہم یہ لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اے مومنو، اے زندگی کو میرے لیے وقف کرنے والو، اے میری طرف رجوع کرنے والو، اے میرے راستے پر چلنے والو، تم بڑے مبارک لوگ ہو اور تمہاری بڑی اہمیت ہے میری نظر میں بھی، اور میرے جو ارد گرد یعنی میرے عرش کے ارد گرد جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، تو وہ لوگ، ان لوگوں کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ یستغفرون للذین آمنوا، کہ بھئی تم مومنوں کے لیے استغفار، دعائے مغفرت کرتے رہو، یا اللہ ان کو بخش دے، یا اللہ ان کو بخش دے۔ اب ظاہر ہے دیکھیں انسان یعنی کمزور ہے، اور اس سے برائی کا صدور ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرمایا ہے کہ ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ بھی فرمایا کہ وسعت رحمتی علی غضبی، میری رحمت سبقت رحمتی علی غضبی، میرے غصے پر میری جو رحمت ہے وہ چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ مومنوں کے لیے نہیں ہوتا، مومنوں کے لیے بخشش کا معاملہ ہے، رحم کا معاملہ ہے، ہر کام میں رحم کا معاملہ ہے۔ یہ کہتا ہے استغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مومن کی میں بات کروں، یہ اللہ تعالیٰ سے جب پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پناہ دے دیتا ہے، جو بھی یہ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سوال رد نہیں کرتا۔ مومن کی میں بات کروں۔ پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو متقی ہیں، زیادہ متقی ہیں۔ اتقاکم، تو جو دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، میں اللہ کی عطا سے کچھ الفاظ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کس کے لیے بنائے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، یعنی انسان کے لیے۔ انسان مقصود کائنات ہے، خلاصہ کائنات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے، یہ ساری کائنات اس نے ہمارے لیے سجا کے ہدایت کو بھجوا کر، اب قرآن اور نبی ہمارے لیے، قرآن اور پیغمبر، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو یہ احسان کتاب کی شکل میں بھی ہے اور قرآن کی شکل میں بھی ہے۔ تھوڑا سا رک کے آپ میری بات ذرا غور سے سنیے، بڑی اہم بات ہے، یہ 3 آیاتیں بڑی اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں بہت چاہتا ہے ہم پر، ان اللہ کان بالناس لرؤوف الرحیم، پھر وکان بالمؤمنین رحیمہ،
والذی یصلی علیکم، لیکن دوسری جگہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے والذی یصلی علیکم، جو تم پر اپنی رحمتیں بھجواتا رہتا ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ لیکن تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا ٹھہر جائیں، صبر کریں، اللہ ہمارے انتظار میں ہے۔ یہ کائنات سجا کے دیکھیں، مثال تو کچھ اتنی اچھی نہیں ہے، اچھی تو نہیں ہے، لیکن ویسی مثال کے طور پہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یعنی آپ ایک یعنی کسی بھی کوئی پرندہ ہے اور اس کے لیے آپ کوئی جال بچھاتے ہیں، یعنی اس کو پکڑنے کے لیے، اس کا شکار کرنے کے لیے، اور پھر دور ہٹ کے جھاڑیوں کی اوٹ سے آپ دیکھتے رہتے ہیں، ایک کوئی جال بچھاتے ہیں کوئی پھانسنے کے لیے، پرندے کو پھانسنے کے لیے، پھر دور ہٹ کے پھر دیکھتے ہیں، اور پھر آوازیں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ شکاری جو ہے وہ جال بچھا دیتے ہیں اور اس پرندے کی آواز نکالتے ہیں تاکہ پرندے اس طرف متوجہ ہوں، تو پھر وہ طاق میں رہتا ہے کہ کب وہ میری آواز کا اثر ہوگا، پرندے آئیں گے اور میں ان کو اپنے پاس رکھوں گا۔ یہ مثال تو اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو دے دی ہے۔ یہ کائنات کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انتظام کیا ہے۔ پھر اس میں دنیا، اور دنیا میں ایک اللہ تعالیٰ نے یہ رہنے کے ہمارے لیے جو حالات پیدا کیے ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، طاغوتی قوتیں ہیں، اور پھر ہدایت کے انتظامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت، کتاب، پیغمبر، 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھجوائے ہیں، اور اب انتظار میں ہے۔ دیکھیں، انسان اوپر سے آیا ہے نیچے، عالم ارواح سے دنیا میں آیا ہے۔ آج تقریباً 8.5 یا 8 ارب لوگ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیے، اور ایک رہنے کے ان کے 60 70 80 سال کے لیے رہنے کے، ان کی زندگی کی بقا کے لیے انتظامات بھی کیے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہدایت کو بھجوا کے، کتاب اور پیغمبر، سنت کہہ لیں، کتاب و سنت، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کے رسول کی زبان میں، تو یہ سارا انتظام کر کے اب اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے، اور ہمیں آواز دیتا رہتا ہے اپنی طرف۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے پیغمبر آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میرا تو کام ہی یہ ہے، هَٰذِهِ سَبِيلِي، میرا تو کام ہی یہ، میرا مشن ہی یہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے، لیکن دعوت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جلدی کرو لوگو، جنت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف، اور وہ جنت جس کا عرض جو ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور میں نے متقین کے لیے وہ تیار کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے انتظار میں ہوں، ان ربک لبالمرصاد، میں طاق میں ہوں تمہارے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے بہت اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ وہ حدیث کو یاد کریں، ریگستان میں ایک مسافر، اونٹ پہ سارا سامان لدا ہوا ہے اس کا،
اور راستے میں کہیں بھوک لگتی ہے، کھانا کھا کے اونٹ کو کھڑا کر کے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، جب اٹھتا ہے تو اونٹ بمائے سامان کے غائب ہے۔ یہ بہت پریشان ہوتا ہے، دوڑتا رہتا ہے ادھر ادھر اور ادھر ادھر، اونٹ نہیں ملتا۔ اب مایوس ہو کے موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، کھانا نہ پینا نہ سواری، ریگستان ہے، کہاں جائے گا؟ تو نیند آ جاتی ہے، پھر نیند آ جاتی ہے، تھک ہار کے بیٹھا، نیند آ جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو اونٹ بمے سامان کے موجود ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ ظاہر ہے زندگی مل گئی نا اسے، یہ تو موت کے ساتھ سمجھوتا کر چکا تھا، چلو مرتے ہیں، اب مرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ پانی نہ کھانا نہ کچھ نہ کچھ، اونٹ آ گیا، بڑا خوش ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول نے اللہ کی خوشی کا اندازہ بتایا، اور وہ الفاظ بھی کچھ غیر مناسب کہتا ہے انجانے میں، تو لیکن اللہ پر وہ بھی، اللہ تعالیٰ تو حلیم ہے، بردبار ہے، تو اتنا خوش ہوتا ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، سبحان اللہ، یہ اصل جملہ ہے اس مضمون کا۔ سارے فرشتوں کی تقریر کا جو مرکزی جملہ ہے وہ یہ ہے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک۔ تو خیر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو توبہ ہے، جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں ان کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی، اپنے جو مقربین فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، جنہوں نے عرش الہی کو تھاما ہوا ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، ان کو حکم دیا ہے کہ بھئی تم میرے بندوں کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے جنت کی دعا مانگو، رحمت کی دعا مانگو، اور ان کے لیے جو ان کے یعنی وہ ہیں ان لوگوں کے لیے بھی دعا مانگو۔ یہ اصل میں رب کا فیصلہ ہے کہ میں ایسا کروں گا کہ جو اس نیک متقی شخص جو کہ اعلیٰ جنت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر اس کے خاندان میں سے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، میں ان کو ان کے ساتھ ملا دوں گا۔ لیکن یہاں پر یہ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم ایسی دعا کرو، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ، جس کی صلاحیت، جنت میں جانے کی صلاحیت کیا ہے؟ ایمان باللہ، عمل صالح، لیکن اس میں درجات ہو سکتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کبھی یہ تصور نہ کریں کہ جن کی روش مشرکانہ ہے، جن مسلمانوں کی روش مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے، منافقانہ ہے، یہ آیت ان کے لیے ہے، نہیں، یہ آیت مومنوں کے لیے ہے جن کے اعمال کم درجے کے ہیں، وہ نچلے طبقے کی جنتوں میں رہ رہے ہیں، تو پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم دعا کرو کہ بھئی ان کے جو نچلے جنتوں میں ہے تو ان کو اعلیٰ جنت دے دے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم۔ ازواج کا عام طور پہ معنی بیوی کہا جاتا ہے، لیکن دیکھیں اس میں بعض اوقات عورت اپنے مرد سے بڑھ جاتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ شوہر پیچھے رہ جاتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، ایمان اور عمل صالح ہے، متقی ہے، لیکن اتنے درجے کا نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جنت میں تو درجات ہیں بلند، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، بلند درجے کی جنت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم جب دعا مانگو، یعنی دعا مانگنا کیا ہے؟ یہ نہیں
دعا مانگنا مطلب یہ ہے کہ جب تم جنت کے لیے کوشش کرو تو اونچی درجے کی جنت الفردوس کے لیے عمل کرو. تو بہرحال یہ میں ازواجہم کی ترجمے میں اکثر بیویوں کا لکھا ہوا ہے نا، نہیں ایسی بات نہیں ہے. اب یعنی مثال کے طور پہ رابعہ بصری ہے، گزری ہے، میں مثال کی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. رابعہ بصری ہے اور نیک عورت تھی، پاک باز تھی، نیک عورت تھی. تو اب ان کے شوہر کا تو کوئی تذکرہ نہیں ملتا. رابعہ بصری کے ان کے شوہر کا تو کوئی نام ہم نہیں سنتے، رابعہ بصری کا نام سنتے. اب شوہر اگر ان کے شوہر صلاحیت رکھتا ہے لیکن رابعہ بصری کا تو مقام زیادہ ہے. تو زوج کا مطلب جوڑا، یہ آپ نوٹ کر لیا کریں کہ بیوی اگر اونچے درجے کی ہے یا شوہر اونچے درجے کا ہے، بیوی نیچے ہے لیکن صلاحیت رکھتی ہے. دیکھیں اس میں میں ایک بات کلیئر کر دوں، ایمان اور عمل صالح یہ شرط ہے جنت. جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے. شوہر متقی نہ ہو، بیوی متقی نہ ہو، یہ تو صلاحیت نہیں رکھتی. جنت میں صرف متقی لوگ جائیں گے. میں آپ کو غلط بات نہیں کروں گا. ہماری دیکھیں، ہماری آج مسلمانوں کی روش جو ہے وہ مشرکانہ ہے. ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی نہیں کر رہے. ہم صلاحیت نہیں رکھتے. آج سب کے سب مسلمان جنت جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ تو اپنے خواہشات نفس کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، آخرت کو تو انہوں نے بھلا دیا ہے. آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں تو آخرت کے لیے زندگی گزار رہا ہوں یا رہی ہوں. نو، آپ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں ہمارا عمل تو واضح ہے. دنیا لم یرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. تو یہ بات نوٹ کر لیں. ومن صلحا، صلاحیت ایمان اور عمل صالح. دیکھیں سورہ عصر کا مضمون یاد کر لیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ جو ہیں نقصان سے بچ جائیں گے، باقی تو نقصان میں ہے. ہمارا تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بہرحال ابھی میں تلاوت کر رہا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جس کو تو اس روز عذابوں سے بچا لے گا تو بے شک اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔